بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے خالق اور مالک ہیں. نہ صرف انسان بلکہ جتنے جاندار ہیں اور جتنی چیزیں ہیں سب کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام رب بھی ہے. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی چیز کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے برقرار رہنے، صحیح سالم رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی مہیا کرے. ایسی ذات کو رب کہتے ہیں کہ صرف پیدا کرنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی میسر ہوتی ہیں، وہ مہیا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پیدا کیا، سمندر میں مچھلیوں کو پیدا کیا، تو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ رکھی کہ وہ پرندے اپنا رزق کیسے تلاش کریں، اپنی روزی کیسے تلاش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ رکھ دی کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں. پرندہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سکھا دیا. گھونسلہ کیسا بنانا ہے، کس انداز سے بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کو بتا دیا. وہ پرندے جو سمندر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، اور وہ پرندے جو خشکی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے گھونسلہ بنانے کا طریقہ الگ الگ. کوئی لٹکتی ہوئی ٹہنیوں پر گھونسلہ بناتا ہے، کوئی اونچے پہاڑ پر گھونسلہ بناتا ہے، کوئی بڑے درخت پر، بڑے پیڑ پر جہاں مضبوط ٹہنیاں ہوں وہاں کوئی گھونسلہ بناتا ہے، کوئی گھاس پھوس سے بناتا ہے، کوئی باریک باریک لکڑیوں سے بناتا ہے، اور کوئی الگ الگ طریقوں سے بناتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو سکھا دی. صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی تمہیں پیدا کر دیا گیا، اب چاہے رہو، چاہے مرو، چاہے جیو، یہ نہیں.
پرندوں کے زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیدا کی۔ ہوا کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے پر بنا دیے، ساری چیزیں مہیا کر دی۔ جو پرندے سردی میں رہتے ہیں، جہاں برفیلے علاقے کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کے اندر اتنا ٹیمپریچر رکھ دیا کہ وہ سردی کو ٹھنڈک کو برداشت کر سکے۔ اور جو پرندے گرمی کے علاقے میں رہتے ہیں، صحرائی پرندے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کے اندر اتنا ڈیفینس رکھ دیا، اتنی طاقت رکھ دی کہ وہ گرمی کو برداشت کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا اور ان کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ بھی پیدا کر دیا۔ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو جب تک سکھایا نہ جائے وہ خود سے نہیں سیکھتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پرندہ بغیر استاد کے گھونسلہ بنانا سیکھ جاتا ہے، بغیر ٹیچر کے، لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں آتا سوائے رونے کے، اور دوسرا کوئی کام نہیں آتا اس کو، نہ اس کو زبان ہلانے آتا ہے، یعنی بات کرنے آتا ہے، نہ اشارے کرنے آتا ہے، نہ کچھ کرنے آتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے ماں پریشان، باپ پریشان، کبھی کان کو ماں دبا کے دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ دبا کے دیکھتی ہے، کبھی کچھ دبا کے دیکھتی ہے کہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں دبانے سے زیادہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے ہاں یہاں درد ہے۔ تو انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، تو ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں سکھاتے۔ اس کی باڈی کے اندر اتنی گرمی نہیں ہوتی، اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کو بغیر کپڑوں کے لے جا کے اگر برف پہ رکھ دیا جائے تو وہ زندہ بچ جائے، نہیں۔ اگر اسے گرمی میں رکھ دیا جائے تو وہ برداشت کر لے گا، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی بچے کے پاس۔ لیکن پرندوں کے جو بچے ہوتے ہیں، جو چوزے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہے طاقت۔ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے باقی رہنے کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ بھی اتارے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دنیا میں اتار دیا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ ماں اس کی پرورش کرتی ہے، دیکھ ریکھ کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، گرمی سردی سے بچاتی۔ باپ اس کا سارا خرچ برداشت کرتا ہے، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ہر دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، اور وہ بھی فری میں مہیا کی ہیں۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، فری میں ملتی ہے ہوا۔ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی فری میں ملتا ہے۔ انسان کو ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ اسے فری میں ملتے ہیں۔ انسان کو جب وہ چھوٹا بچہ ہو تو اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، اسے علاج وغیرہ کی ضرورت ہے، تو جب وہ علاج وغیرہ کراتا ہے تو بچے کے پاس تو پیسے ہے نہیں، بچہ تو مالدار نہیں ہے،
لیکن بچے کو کھانا مل رہا ہے، بچے کو کپڑے مل رہے ہیں، سارے فری مل رہے ہیں، یعنی والدین اس کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، خرچ اٹھاتے ہیں، بچے کو خود خرچ نہیں اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہے۔ تو ایسے ہی نظام میں ایک نظام ہے رزق کا، ایک نظام ہے روزی کا۔ روزی کا نظام، رزق کا نظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں جتنے بھی چرند پرند ہیں، چرنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، سارے جاندار چیزوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کر لیا ہے۔ الا علی اللہ رزقها، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہے، ہر ایک کا رزق۔ سمندروں میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، جنگلوں میں درندوں کو کھلاتا ہے، بڑے بڑے درندے ہیں، کھاتے ہیں خوب۔ سمندر کی مچھلیاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ایک ایک ٹن کھانے والی مچھلیاں، جو ایک نوالے میں 1 ٹن کھا جائے تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا کھا سکتی ہوگی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کیا، بندوں کے ذمے نہیں ہے۔ اگر بندوں کو لگا دیا جائے، جیسے UNO ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ اقوام متحدہ کے نام سے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کی یونائٹڈ نیشن کی، جو آج کل لوگوں میں ریلیف بانٹتی پھرتی ہے فلاں جگہ کہ بھئی یہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے۔ حالانکہ ریلیف بانٹنے کا بھی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو ریلیف نہیں دیتے، جہاں ان کا کام بنے وہیں ان کی ریلیف بڑھتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے کسی ادارے کے ذمے کر دیتے کہ بھئی تو ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں اتنی مچھلیاں اور تم مچھلیوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں جنگل کے اتنے حصے میں اتنے جانور رہتے ہیں، ان جانوروں کو کھانا کھلاؤ، کوئی ادارہ کھلا سکتا ہے؟ دنیا کے سارے انسان مل کے بھی اگر مچھلیوں کو کھانا کھلانا چاہیں نہیں کھلا سکتے، ان کے بس میں ہے ہی نہیں یہ طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے لے لیا ہے کہ بھئی میں رزق دوں گا۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق مقدر کر دیتے ہیں کہ یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کب مرے گا اور کب کیا ہوگا، سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں نے خوب محنت کی، مالدار ہو گیا، فلاں کوئی مالدار ہو گیا۔ بھئی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بغیر محنت کے مالدار ہو گئے، دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے 100 سال محنت کی لیکن مالدار نہیں ہوئے، دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں مالدار بن گئے، بیٹھے بٹھائے انہیں کوئی لاٹری لگ گئی، کوئی چیز مل گئی اور مالدار ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ پسینہ ٹپکاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، سب کچھ ان کا سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پیسہ نہیں ملتا۔ تو یہ سارا روزی کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر بندہ کیوں کام کرے، کیوں محنت کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے محنت مزدوری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ روزی تو میں دوں گا لیکن روزی تلاش کرنا تمہارا کام۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ روزی کو تلاش کرو، روزی میرے قبضے میں ہے لیکن تلاش کرنا تمہارا کام۔ بندوں کا کام ہے کہ روزی کو تلاش کریں، روزی کو ڈھونڈیں، صحیح طریقے سے تلاش کریں، حلال حرام کی تمیز برقرار رکھیں۔ حرام کھانے والے دنیا میں بہت مل جائیں گے، حرام طریقے سے مالدار بننے والے دنیا میں بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حلال طریقے سے کماؤ۔ اگر تمہارے پیٹ پہ
فاقہ پڑ جائے، تمہارے گھر میں فاقہ پڑ جائے اور تمہارے بھوک کی وجہ سے پیٹ کو لکھ جائے، اور اس صورت میں اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور تمہیں کھانے کی کوئی شکل، کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہو، تو تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر تم مرنے کے قریب ہو گئے، اضطرار کی کیفیت ہو گئی، اضطرار یعنی اگر اس وقت نہ کھایا جائے تو آدمی مر جائے یا آدمی کو نقصان ہو جائے، ایسی کیفیت اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی اتنا جتنا اس سے اطمینان ہو جائے، یعنی وہ خطرے سے باہر نکل جائے اتنا ہی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اتنا ہی کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگل میں تھا اور بھٹک گیا جنگل میں، اب کوئی موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب اتفاق سے کوئی مرا ہوا جانور مل گیا، مرا ہوا ہرن ہی وہاں سامنے نظر آ گیا، اب وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، نہیں کھائے گا تو زندہ نہیں رہ سکے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اتنا کھا سکتے ہو اس مرے ہوئے ہرن سے جتنا تمہاری بھوک مر جائے، بس اس سے زیادہ نہیں، باقی پوری زندگی کے اندر حلال کا اہتمام کیا جائے گا اور حلال ہی کو کھایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، حلال طریقے سے کمایا جائے گا، حرام طریقے سے بالکل نہیں کمایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں روزی دوں گا سارے انسانوں کو، میرے ہاتھ میں روزی ہے، لیکن روزی کا تلاش کرنا یہ انسانوں کے ذمے، انسانوں کے ذمے۔ کبھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جب اللہ پہ توکل کرنا ہے تو میں کیوں کماؤں، کیوں محنت کروں، کیوں مزدوری کروں، نہیں، توکل اس چیز کا نام نہیں ہے، توکل اس چیز کا نام ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے تم میدان میں نکلو، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے تم روزی کمانے کی کوشش کرو، روزی تلاش کرنے کی کوشش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، اس چیز کا نام توکل ہے۔ اور ایک آدمی کسی جنگل سے جا رہا تھا، اس نے ایک پیڑ پر، ایک درخت پر ایک سانپ کو دیکھا، اور وہ سانپ اندھا تھا، وہاں لپٹا ہوا تھا کسی پیڑ پہ، تو دیکھا کہ ایک کوا ہے وہ اڑ کے آ رہا ہے اور سانپ کے منہ میں کچھ ڈال رہا ہے، اس اندھے سانپ کے منہ میں روزی ڈال رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اس سے وہ زندہ ہے۔ تو وہ جو جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہ چیز دیکھی تو اس نے دل میں سوچا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے قدرت والے ہیں، اور کہ ایک سانپ کو اللہ تعالیٰ بیٹھے جگہ کھلا رہے ہیں، بغیر حرکت کے، بغیر محنت کے، اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، روزی بس ایک جگہ سانپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوا اپنی چونچ میں روزی پکڑ کے لاتا ہے اور اسے کھلاتا ہے۔ اس بندے نے یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے تو میں بھی کیوں نہ ایک جگہ بیٹھ جاؤں اور اللہ پہ توکل کر لوں، تو اللہ مجھے بھی کھلائے گا۔ اس نے توکل کا ارادہ کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب بیوی بیچاری روز کہہ رہی ہے بھئی آپ کیا کمانے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، گھر میں بیٹھیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو وہ ہر بار یہ کہتا کہ دیکھو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اب بیچاری بیوی تنگ آ گئی کہ بھئی اب کیا کہیں، اللہ تعالیٰ کی بھروسے کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اگر ہم یہاں کچھ بولیں گے گستاخی ہو جائے گی، لہذا وہ سیدھا کسی مولانا کے پاس پہنچی اور اس نے شکایت کی کہ دیکھو اتنے دن ہو گئے میرا شوہر کمانے کے لیے جاتا ہی نہیں، پریشان ہوں، گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے شوہر کو ساتھ لائیے، ان سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ وہ آئے، ان سے مولانا نے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہے، تم کمانے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اس آدمی نے وہ قصہ بیان کیا کہ دیکھو میں نے جنگل میں یہ قصہ دیکھا اور میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ میں اللہ پہ توکل کروں گا اور میں اپنی جگہ بیٹھوں گا، اللہ مجھے کھلائے گا۔ تو اس عالم صاحب نے، اس مولانا نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی تم بیوقوف ہو،
تم بے وقوف ہو، تم نے قصہ تو صحیح دیکھا، تم نے واقعات تو صحیح دیکھا، لیکن جو اس سے سبق لینا تھا وہ سبق تم نے غلط لیا۔ تم سانپ بن گئے، تمہیں کوا بننا چاہیے تھا۔ تم سانپ کیوں بن گئے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے؟ تمہیں کوا بننا چاہیے تھا۔ کوا بھی تو تم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے کوا خود اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور سانپ کا بھی پیٹ بھر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، ایسے ہی تم کماتے اور دوسروں کا پیٹ بھرتے۔ یہ صحیح سبق ہے اس واقعے کا۔ تو یہ اصل چیز ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے روزی اپنے ذمے رکھی ہے، لیکن تلاش کرنے کا حکم بندوں کے لیے کہ تلاش کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ روزی کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چلایا۔ اب اگر کوئی اس نظام کو نہیں اپناتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا ہے اور کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو پھر میرے دوستو وہ حق مار رہا ہے۔ اگر اس کے ماتحت بچے رہتے ہیں تو وہ بچوں کا حق مار رہا ہے، اگر اس کے ماتحت بیوی ہے تو وہ بیوی کا حق مار رہا ہے، اگر اس کے ماتحت والدین رہتے ہیں، وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، تو یہ کما کے نہیں کھلا رہا ہے تو یہ والدین کا حق مار رہا ہے۔ اس کی ماتحتی میں اس کی چھوٹی بہنیں رہتی ہیں تو وہ بہنوں کا حق مار رہا ہے۔ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ تم بھی کماؤ، خود کھاؤ اور اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ۔ جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں، جو تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، یا تمہاری بہنیں کچھ بیوہ ہو چکی ہوں یا مطلقہ ہو چکی ہوں، یا تمہاری بہنیں بے سہارا ہوں، ان کو کھلاؤ۔ اور اگر تمہاری سوسائٹی میں کمزور غریب آدمی ہیں اور فقیر آدمی ہیں، ان کو کھلاؤ۔ اور اگر تمہارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، ان کو کھلاؤ۔ تو اگر کوئی آدمی سستی کاہلی کرتا ہے کمانے کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو سستی کاہلی کمانے کے اندر کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ایک ہے سستی کاہلی۔ ایک دوسری چیز ہے جو اصل چیز میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عزت کی کمائی کماؤ، عزت کی کمائی حاصل کرو، عزت کی روزی حاصل کرو، کسی سے مانگ کے تم روزی حاصل نہ کرو۔ اگر کوئی مانگ کے روزی حاصل کرتا ہے، مانگ کے پیسے جمع کرتا ہے، چاہے وہ بھیک کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور چیز کی شکل میں ہو، اگر وہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیسہ جمع کرنے کی نیت سے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے۔ یأکلوہا سحتہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے بلا وجہ، تو پھر میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حرام کھا رہا ہے، وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے انگارے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھیک مانگنے کی وبا عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ ایک تو ہے پیشہ ور فقیر جو بھیک مانگتے ہیں، بھیکاری، کہیں ادھر ٹھہر گئے، کہیں ادھر ٹھہر گئے، اور اب تو اتنے ماڈرن فقیر ہو گئے ہیں کہ کچھ پوچھو ہی مت، بلکہ باضابطہ ایک جھنڈ ان کا چلتا ہے، ایک قافلہ ان کا چلتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، ایک کاروبار ان کا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کماتے نہیں ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بن مٹھی دے دے۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کماتے نہیں ہیں، کچھ کام پڑ گیا، ادھر تھوڑی بہت دلالی کر لی، ادھر دلالی کر لی، پھر یا کچھ میڈیٹر بن گئے کسی مسئلے میں، یا پھر ادھر بات کرا دیا، ادھر بات کرا دیا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ایک کام ہی ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی بس تھوڑی بہت بات کرو، فلاں کرو، بھائی خیال کرنا تھا ذرا کچھ، تو بھائی تھوڑا خیال کرنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہے کہ آپ ایجنٹ بننا، ٹریولنگ ایجنٹ ہے یا پھر ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے آپ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تو کمیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔
اور ایسے ہی ٹریولنگ ایجنٹ ہے، اس میں کمیشن لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جائز، لیکن یہ بیکار کے خواہ کہ بس کچھ نہیں، بس دو چار ہاتھ مارے، دو چار زبان چلا دی، پھر اس کے بعد اور یہ ساری زندگی ان کی ایسے ہی چل رہی، میرے دوستو یہ بھی حرام ہے۔ اور کچھ داماد ایسے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ خسر صاحب کچھ ٹرانسفر کر دیں، گوگل پے کر دیں یا پھر فون پے پہ بھیج دیں، انتظار میں لگے ہوئے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، کام پہ جانے کے لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ خسر صاحب اگر سودا لا رہے ہیں بڑے خوش، گھر پہ اگر اتار رہے ہیں بڑے خوش، اور اگر کسی مہینے میں خسر صاحب نے نذرانہ نہیں دیا تو اب بیوی کو ستانا شروع۔ یہ کون سی انسانیت؟ یہ بھی بھیک میں داخل ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں پیسے دے رہا ہو اور تم نے نہیں مانگا اور تمہارے دل میں یہ نیت بھی نہیں تھی کہ سامنے والا دے گا، اگر ایسے انداز سے کوئی پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی سے دل میں نیت لگی ہوئی ہے کہ نہیں آج تحفہ ملنے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، تو پھر ایسی نیت اگر پہلے سے دل میں ہے تو وہ لینا بھی جائز نہیں اگر کوئی دے دے۔ اور مانگ کے لینا تو بہت برا ہے، مانگ کے لینا تو بہت برا ہے۔ خود نہیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے، کبھی بیوی سے مانگنے لگاتے ہیں، کبھی اشاروں میں مانگنے لگاتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو بچیوں سے جہیز مانگتے ہیں، جوڑے کی رقم مانگتے ہیں، دعوت مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے اتنے آئیں گے لوگ، دعوت میں شریک ہوں گے، 50 آدمی آئیں گے، 100 آدمی آئیں گے، 200 آدمی آئیں گے۔ بھئی یہ دعوت مانگنا بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ بچی والوں سے دعوت مانگنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی بھیک میں داخل ہے، یاد رکھیے۔ وہ انگارے، وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے جو بچی والوں سے دعوت مانگ رہا ہے۔ میرے دوستو یہ بالکل جائز نہیں۔ صرف ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا ہی بھیک نہیں ہے، یہ بھی بھیک ہے۔ اور ایسے ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جو دین کے نام پہ مانگتے ہیں۔ ایک ہے صحیح اور صحیح مقصد کے تحت مانگنا، مسجد کی تعمیر ہونی ہے، مسجد کا خرچہ ہے، اس کے لیے چندہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کے چندہ مانگتا ہے اور اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس کے مدرسے میں 10 بچے ہیں لیکن جھوٹ بولتا ہے میرے پاس 300 بچے پڑھتے ہیں، 200 بچے پڑھتے ہیں، اس کے مدرسے کا ماہانہ کا خرچ 10,000 روپے ہے لیکن وہ بتاتا ہے 50,000 روپے، جھوٹ بول کے چندہ مانگتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بھیک کے اندر داخل، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کے سامنے۔ میرے دوستو یہ بھیک مانگنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ صحابہ میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو کبھی کبھی مانگ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا تو اللہ کے نبی نہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہ کبھی نہیں نکلتا۔ کسی نے مانگا جو ہوتا دے دیتے، جو ہوتا دے دیتے، خود کے پاس نہیں ہوتا تو مسجد میں کہتے، اعلان کرتے کہ بھائی فلاں آدمی ہے اس کے لیے کچھ کر دو۔ لیکن 1 بار 2 بار 3 بار جب اگر وہ بار بار مانگتا تو اللہ کے نبی منع کر دیتے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے تمہارا مانگنے کا۔ ایک صحابی مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، کہا چلو میرے ساتھ، بازار گئے اور قرض لیا ایک صحابی سے ادھار کہ بھئی ان کو ادھار دو، کچھ قرض ان سے ادھار لیا گیا۔ ایک کلہاڑی خریدی، جنگل گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹے اور کاٹنے کے بعد اللہ کے نبی خود اپنے کندھے پہ کچھ رکھا اور اس صحابی کے کندھے پہ کچھ رکھا اور بازار آئے اور کہا یہ لکڑیاں بیچو، یہ لکڑیاں بیچو اور اس سے روزی کماؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے جو طریقہ سکھایا مجھے اتنی برکت ہوئی
کہ میں اس طریقے سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں، بچوں کا پیٹ بھر لیتا ہوں، اور کچھ اللہ کے لیے نکال بھی دیتا ہوں اور کچھ کل کے لیے اٹھا کے بھی رکھ دیتا ہوں۔ اتنی برکت، یہ حلال کمائی کی برکت، یہ تجارت کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھی۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ بھیک مانگنے کا رواج جو ہمارے درمیان پڑ گیا ہے، یہ اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف۔ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے جہنم کے، چاہے وہ کم جمع کرے چاہے زیادہ جمع کرے، اب وہ تو بس اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا بننے والا ہے۔ اب جو پیشہ ور فقیر ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہے، مسائل میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ پیشہ ور فقیر، اگر آپ کے دل کو اطمینان ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، اگر ضرورت مند ہے تو آپ کا دل کرے آپ اسے دے سکتے ہیں، ضرور دیجئے۔ اور اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ نہیں یہ محتاج نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے، یہ ایک ماڈرن ہے، یہ اس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہت آج کل آڈیو مائک لگا کے لوگ مانگ رہے ہیں، کیسٹیں لگا کے، کیسٹیں تو نہیں بلکہ آج کل ایک آڈیو آ گیا ہے، ویل چیئر پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور پورے محلے میں گشت کر رہا ہے، عورتیں دو دو فلر سے اتر رہی ہیں بیچارے کو دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بیچارہ ہے، ضرورت مند ہے تو ضرور دینا چاہیے، لیکن اس میں 99% جھوٹے ہیں، 99%۔ آپ ان سے پکڑ کے پوچھئے، آپ ان سے تفتیش کیجئے، کئی تو ایسے نکلیں گے جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کا لباس اوڑھ کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور کئی ایک ایسے ہیں جو ہٹے کٹے صحت مند ہیں، چاق و چوبند ہیں، لیکن اپنی عورتوں کو لے کے پھر رہے ہیں برقع پہنا کے اور مانگ رہے ہیں۔ ان کو بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، کوئی تو آگے بڑھے، اور جب روکیں گے اور جب ہمت کریں گے تبھی تو یہ سلسلہ رکے گا، اور اگر دیتے جائیں گے تو یہ تو سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو اچھی کمائی ہے، ایک آدمی محنت کر کے اتنا نہیں کماتا جتنا آدمی بھیک مانگ کے کما رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اگر واقعی ضرورت مند ہے تو ضرور دینا چاہیے، اگر ضرورت مند نہیں ہے تو بالکل مت دیجیے، ضرورت مند کو تلاش کر کے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو سوال کرنے کی اجازت، 3 آدمیوں کو مانگنے کی اجازت۔ پہلا آدمی وہ جس نے کسی کی ذمہ داری لے لی ہو، کسی چیز کی ذمہ داری، مثلا کہیں مسجد بنانے کی اس نے ذمہ داری لے لی اور مسجد بنانے کے لیے وہ مانگ رہا ہے تو اس کو مانگنے کی اجازت۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کسی آسمانی آفت کی وجہ سے یا کسی چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، سیلاب آ گیا گھر بہہ گیا، سیلاب آ گیا ساری پونجی بہہ گئی، زلزلہ آ گیا ساری پونجی ختم ہو گئی، اور کچھ نقصان ہو گیا، رات کو چور آئے سب لوٹ کے چلے گئے، ڈکیتی ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں بچا اس بیچارے کے پاس، فساد ہو گیا، فسادیوں نے لوٹ مار مچا دی، کچھ بھی نہیں بچا، تو ایسا مجبور آدمی بھی سوال کر سکتا ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن کب تک کرے گا؟ اس وقت تک کرے گا جب تک کہ اس کے حالات صحیح نہ ہو جائیں۔ اگر جب اس کے حالات نارمل سے مراد مالدار نہیں ہونا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے لیے انتظام ہو گیا ہے، تب تک وہ سوال کر سکتا ہے، یہ آدمی سوال کر سکتا ہے۔ اور اگر تیسرا آدمی وہ ہے تو میرے دوستو، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حلال کی تدبیریں کرنے اور اس کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔